السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کوئی ایسا ہمارا نظام نہیں ہے جہاں سے انصاف مل سکے۔ آج کل کچھ بے غیرت نوجوان جو دہیج عیاشی کے چکر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اس کے شوہر نے جو اسے طلاق دی ہے، طلاق تو ہو گئی، وہ تو بدل نہیں سکتی، غصے میں دی ہو یا جیسے بھی دی ہو، طلاق تو ہو جائے گی۔ کچھ معاملے ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں شوہر کی غلطی نہیں تھی، ان کی بیویوں کی غلطیاں تھیں۔ ماں باپ سے الگ رہنے کی ضد، شوہر کے علاوہ باقی کسی کی عزت دیکھ بھال نہیں کرتی تھی، ماں باپ سے اپنے شوہر کو الگ رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ طلاقیں اس وجہ سے ہوئی اور بعد میں ان کی بیویوں نے دہیج کا الزام لگا کر شوہر کے گھر والوں پر بھی اور رشتہ داروں پر بھی اور شوہر پر بھی مقدمہ دائر کر دیا۔ لیکن اب وہ بیوی اپنے فیصلے کے لیے کس کے پاس جائے؟ بیوی کی غلطی سے طلاق ہوئی یا شوہر کی غلطی سے طلاق ہوئی؟ کل ملا کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ہماری مسجدوں میں ایسا نظام تو ہونا چاہیے کہ شہر بستی کے ذمہ دار لوگ باتیں سنیں، عوام میں رکھیں، جس کی غلطی ہو اسے نصیحت کریں، جس کے ساتھ غلط ہوا ہے سب مل کے اس کا ساتھ دیں، اسے انصاف دلائیں۔ ایسا نظام بنانے سے قوم کے بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ مسلمان اپنے معاملات بیٹھ کر حل کریں، کیونکہ دیش کی عدالتوں کا حال تو یہ ہے کہ چکر پہ چکر لگاتے رہو، زندگیاں بیت جاتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ غلطی کس کی، کس معاملے میں ہے۔ لیکن قوم کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے قیدی بھاگتا ہے، رکنا تک نہیں چاہتے۔ مسجد میں میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، غور اور فکر کرو، ورنہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور برباد ہونے میں اب بچا ہی کیا ہے۔ بیٹی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو کل ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ کب تک چپ رہو گے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ اب اس بیوی پر یا شوہر پر کیا بیتتی ہوگی، اور وہ کہاں جائیں اور کہاں جا کر کس سے کہیں، انصاف کس سے مانگیں؟ میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، قوم کے فکر مند نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے نظام اور حالات کو سنبھالو، نظام بناؤ اچھا سا، جہاں کم سے کم حق اور انصاف کا فیصلہ تو ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں، یہ دہیج کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، یا ان کے گھر والے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے بچے اور بچیوں کے نیک رشتے تلاشنے کے لیے اپنے اپنے ایریے میں اپنی اپنی برادریوں کے لیے آسان نکاح گروپ بنائیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، فی سبیل اللہ۔ اس میں والدین اپنے اپنے بچوں کے فوٹو اور بایو ڈاٹا نمبر سہت ڈالتے رہیں۔ جنہیں بھی بچے یا بچیاں پسند آئیں وہ آپس میں بات کر لیں، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا۔ جانچ پڑتال آپ خود کریں۔ ان رشتوں کے گروپس کا کام صرف
آپس میں والدین کا رابطہ کرانا ہوگا، اور اس سے بھی بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی رشتہ داریوں میں سے اپنے اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کریں۔ دیکھے بھالے ہوئے لوگ ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ کس لڑکی اور کس لڑکے میں کتنے عیب ہیں۔ اس سے زندگیوں میں پھجیتے کم پڑیں گے۔ جو لوگ نئی جگہ پر رشتے تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو اس طور پر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو گناہوں میں ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ انہی لوگوں سے آج کورٹ کچہری بھرے پڑے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ رشتہ کرانے والے بہت پیسہ ایڈوانس مانگتے ہیں، کئی لوگ دے نہیں پاتے۔ یہی سب سوچ کر ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سبھی برادر بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں کو ان گروپس کی جانکاری دیں جس سے ان کو فائدہ پہنچے اور ہماری بڑھتی عمر کی بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی ہو سکے۔ اس گروپ کے اندر آپ لوگ اپنے اچھے مشورے دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ بھگوا لو ٹریپ کی آگ خدا نہ کرے کہیں آپ کے گھر تک پہنچ جائے، یا آپ کے بچے بچیوں کی شادیاں بعد میں ہوں اور وہ اس سے پہلے ماں باپ بن چکے ہوں۔ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی قیامت کے دن آپ کے سر پر ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔